بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج گرو یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام ہے محسن خان اور آج کا جو ویڈیو ہے یہ فعل کی اقسام بلحاظ زمانہ پارٹ 2 ہے۔ پارٹ 1 میں ہم نے فعل حال، فعل ماضی اور فعل مستقبل کو کور کیا تھا۔ آج ہم فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہیں کو کور کریں گے۔ تو اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ چاہے تو ڈسکرپشن کے ذریعے اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلو دوستو ویڈیو شروع کر لیتے ہیں۔ فعل مضارع، تعریف کر لیتے ہیں اس کی۔ وہ فعل ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں زمانوں کا شائبہ ہو۔ شائبہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی معنی ہے ملاوٹ یا آویزش، یعنی کہ ان دونوں زمانوں کا ملاوٹ ہو جس فعل میں، اس فعل کو فعل مضارع کہا جاتا ہے۔ یا دوسری تعریف آپ دیکھیے، ایسا فعل جس میں زمانہ حال اور مستقبل دونوں پائے جائے، تو اس طرح کے فعل کو کیا کہیں گے؟ فعل مضارع۔ دیکھیے اب مثالیں، وہ کھائے، تو جائے، ارم لکھ کے، آئزہ جائے۔ اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ بنانے کا طریقہ علامت مصدر دور کر کے یا لگا دے، یعنی کہ بڑی یہ جو ہے وہ لگا دے تو فعل مضارع بن جائے گا۔ یہ تو اس کی بنانے کا طریقہ ہو گیا۔ اب دیکھیے، وہ کائے، کایا سے کیا بن گیا؟ کائے۔ جائے سے کیا بن گیا؟ جائے۔ لکھ کے، یا یہ جو ہے بڑی یہ آخر میں لکھ کے ساتھ لگا دیا تو کیا بن گیا؟ فعل مضارع۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ فعل امر اور فعل نہیں میں نے پہلے ویڈیو میں بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ اردو کے جو گرامر والا پارٹ ہے آخری پرچے میں، اس میں پروفیسر گوہر نوید نے ان دونوں کو یعنی کہ فعل امر اور فعل نہیں کو حکم کے لحاظ سے فعل کی اقسام قرار دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس ہیر ہے تو فعل کی اقسام، ٹھیک ہے۔ اس کی فعل امر کی ہم پہلے تعریف کر لیتے ہیں۔ وہ فعل جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم پایا جاتا ہے، اس طرح کے فعل کو کیا کہیں گے؟ فعل امر، یعنی کہ وہ فعل جس میں کسی کام کرنے کا حکم کیا گیا ہو، اس طرح کے فعل کو فعل امر کہا جاتا ہے۔ یا دوسری مثال، دوسری تعریف کر لیتے ہیں۔ ایسا فعل جس میں حکم پایا جائے، اس طرح کے فعل کو کیا کہتے ہیں؟ فعل امر۔ امر سے واضح ہے، امر حکم کو کہا جاتا ہے۔ تو جس فعل میں کسی کام کے کرنے کا حکم پایا جاتا ہو، اس طرح کے فعل کو کیا کہیں گے؟ فعل امر۔ جیسے کہ خط لکھو، سبق پڑھو، یہاں آؤ، وہاں جاؤ، اٹھ، بیٹھ۔ اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں یا حروف فعل ہوتے ہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ فعل امر۔ اس کے بنانے کا طریقہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بنانے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ علامت مصدر نہ آخر میں، یعنی کہ لکھو سے لکھنا جو ہے، اگر نہ کو ہم دور کریں تو فعل امر جو ہے وہ بن جائے گا۔ پڑھنا، اس سے نہ دور کیا تو کیا ہو گیا؟ پڑھو۔ لکھنا سے نہ دور کیا تو کیا بن گیا؟ لکھو۔ جانا، ٹھیک ہے۔ اٹھو سے اٹھنا سے نہ ہم نے دور کیا تو کیا بن گیا؟ فعل امر۔ بیٹھنا، نہ ہم نے دور کیا تو کیا بن گیا؟ فعل امر۔ تو اس طرح کے الفاظ جس میں کام کرنے کا حکم پایا جاتا ہو، اس طرح کے افعال کو افعال امر یا فعل امر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں۔ اس کی یہاں پر جو چھٹی قسم ہے وہ فعل نہیں ہے۔ پہلی نہیں کی معنی ہے نہیں، اس کی معنی ہے نہ، ٹھیک ہے، جس میں نہ کیا گیا ہو۔ تو اس کی تعریف ہم کر لیتے ہیں۔ وہ فعل جس میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم پایا جائے، یعنی جس فعل میں ممانعت پائی جائے، اس طرح کے فعل کو فعل نہیں کہا جاتا ہے۔ مثالیں دیکھ لیجئے آپ۔ مت جاؤ،
اس میں منع ممانعت پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، مت جاؤ، منع اس میں پائی جا رہی ہے، ایسا نہ کرو، مت بیٹھو، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے جو فعل ہوتے ہیں وہ فعل نہیں کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا بنانے کا طریقہ کس طرح سے ہوگا؟ بنانے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہوگا، فعل امر سے پہلے مت، نہ، نہیں لگانے سے فعل نہیں بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے وہاں پر فعل امر میں ہم نے کہا تھا کہ خط لکھو، ٹھیک ہے، اس مثال کی ہم بات کر رہے ہیں جو کہ فعل امر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، خط لکھو۔ اگر اس میں ہم خط مت لکھو، لکھو سے پہلے ہم نے کیا اضافہ کیا؟ مت، ٹھیک ہے۔ سبق مت پڑھو، یہاں مت آؤ، وہاں نہ جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے بنانے کا طریقہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔